السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو میں متوجہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا ناقص بنایا ہے۔ اس کے اندر تمام تر خوبیاں موجود ہیں، لیکن نقص بھی کمال کا ہے، غیر معمولی قسم کا نقص اس میں پایا جاتا ہے۔ علم کا سمندر اس نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، لیکن اس علم کی محدودیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بعض اوقات دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اپنی معلومات کی کمی پر وہ حسرت کی تصویر بن جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اور یہ بات میں نے عرض کی کہ ہزاروں سال سے ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ بے بسی دیکھیے صرف ایک انسان کی نہیں، تمام انسان مل کر مختلف مخلوقات کے بارے میں، اور باقی مخلوقات چھوڑیے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کی حقیقتیں کتنی زیادہ، وہ آپ ایک طرف رکھ دیجئے۔ صرف انسانی اعضاء و جوارح جو ہیں، ان اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایک عضو لے لیں، اس کے بارے میں جو معلومات انسان ابھی تک حاصل کر پایا ہے، ان معلومات کو وہ آخری اور انتہائی معلومات قرار دینے سے قاصر ہے۔ یہ دعویٰ انسان نہیں کر سکتا کہ اس مختصر سے عضو کے بارے میں، پارٹ آف باڈی کے حوالے سے اس کی معلومات جو ہے وہ انتہا تک پہنچ گئی ہے اور ساری باتیں حرف آخر ہیں۔ نہیں، اس میں پھر غلطیاں پکڑی جاتی ہیں کہ فلاں تحقیق غلط ثابت ہوئی، وہ تحقیق درست نہیں ہے، اس کا یہ فائدہ، اس کے یہ پہلو جو ہے اب مزید سامنے آ رہے ہیں۔ آنکھ کے بارے میں، آنکھ کے مختلف جو پردے ہیں، سامنے والا پردہ، پیچھے والا پردہ، اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں جو راز پنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیرت انگیز نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کی تہوں تک پہنچنا ہزارہ سال کی تحقیقات کے باوجود آج تک ممکن نہیں ہو پایا۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ یہ جو حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ ناپیدا کنار سمندر کے سامنے جس طرح پانی کے ایک چھوٹے سے بوند اور بہت ہی مختصر قطرے کی کوئی حیثیت جس طرح نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے انسان کی بے بسی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تمام انسانوں کا مجموعی علم بھی اس ایک قطرے کے برابر نہیں ہے جو بحر اٹلانٹک کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان جس طرح کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی، کوئی ادنا سی نسبت نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے انسان کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو صرف علم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی حیثیت ہے کہ بحر اٹلانٹک کے سامنے جس طرح ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے تمام انسانوں کے مجموعی علم اور ہزارہ سال کے لاکھوں تجربات کا جو نچوڑ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی قدرت اور انسانوں کی قدرت، ان کے اندر اگر موازنہ کر لیجئے
تو انسان کیا تمام مخلوقات کی قدرت جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے جس ذات عالی اور جس ارفع ذات کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، علم کی ابتدا ہوتی ہے، ہر ایک کی معلومات جہاں جواب دے جاتی ہیں، تمام مخلوقات کا علم جہاں جواب دے جاتا ہے، وہاں سے جس ذات کا علم شروع ہوتا ہے، تمام مخلوقات کی قدرت اور طاقت جہاں جواب دے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے جس کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس ذات کے اور انسان کے درمیان کیا نسبت ہے، کیا مناسبت ہے، اور کیا انسان اس ذات عالی صفات، اس ذات والا صفات، اس ذات واجب الوجود اور اس قادر مطلق اللہ کے حکم کے آگے، ان کے علم کے آگے اپنے عقل کا گھوڑا دوڑائے۔ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی لاچاری کا اعتراف کر لے، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے عاجزی کا اعتراف کر لے، اپنے عاجز ہونے، اپنے ناقص ہونے، اپنے انتہا درجے میں نامکمل ہونے اور بلکہ اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس، یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑی معرفت ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ علم کا پندار انسان میں ہوتا ہے، تعلی کا پندار ہوتا ہے، علم کی وجہ سے تعلی کا پندار ہوتا ہے، صلاحیتوں کی وجہ سے تفاخر کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے، اپنے نقص کا اعتراف کر لے، اپنی کمی کا اعتراف وہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اپنی کمی کا اعتراف انسان کر لے، اپنی عاجزی کا، درماندگی کا، لاچاری کا انسان اعتراف کر لے، یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت پسندی ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، اپنے کارناموں کا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اس پر انسان ایک اپنے اندر ایک عجب کی کیفیت اس کی وجہ سے محسوس کرتا ہے، خود بینی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، خود رائی انسان میں پیدا ہوتی ہے، اپنی بڑائی کا احساس دل میں اجاگر ہونے لگتا ہے، لیکن اپنی کم علمی، اپنی لا علمی اور اپنے ناقص ہونے، عاجز ہونے، درماندہ ہونے، لاچار ہونے اور کچھ نہ ہونے کا احساس اگر دل میں پیدا ہونے لگے تو پھر تھوڑی سی حقیقت پسندی کا شائبہ، حقیقت پسندی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ جو گھمنڈ انسان میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو اتراہٹ انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو تفاخر کا احساس انسان میں، تعلی کا پندار انسان میں، اپنے علم کی وجہ سے فخر، تفاخر کا ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی عاقبت نااندیشی ہے، یہ اس کی حقیقت پر نظر نہ ہونا ہے کہ وہ حقیقت پسندگی کی نگاہ اس کو حاصل نہیں ہے، دیدہ بینا اس کو حاصل نہیں ہے، چشم بصیرت سے وہ عاری اور نابلد ہے۔ اگر چشم بصیرت حاصل ہو جائے، دیدہ بینا نصیب ہو جائے، بصیرت کی نگاہ اس کو حاصل ہو جائے اور حقیقت پسندی کی نگاہ اس کو عطا ہو جائے، تو اپنے عاجزی کے اعتراف ہی کو اپنے معراج کمال وہ سمجھے اور اپنے آپ کو بالکل تابع فرمان کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل راضی اور خوش پائے۔ محترم ناظرین، یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقی علم کیا ہے، حقیقی حکمت کیا ہے،
حقیقی علم یہ ہے کہ اللہ کی وحی سے انسان رہنمائی حاصل کرے۔ آج پوری دنیا میں جتنے نظام ہائے حیات ہیں، جتنے طرز زندگی ہیں، لائف سٹائل ہیں، اور جتنی معلومات ہیں، وہ انسان کی عقل نارسا کا نتیجہ ہیں، اور انسان ان کو اعلیٰ درجے کی چیز سمجھتا ہے، اپنی تحقیقات کا نتیجہ تصور کرتا ہے، اور وہ حرف آخر سمجھتا ہے اپنے فیصلے کو، اپنی تحقیقات کو، اپنے کاموں کو۔ تو دین اسلام کے بارے میں بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ ان کا نظریہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کی ترازو میں جو بات آئے گی اور جو بات پوری طرح اترے گی، سمائے گی، تو وہ بات معقولیت کا درجہ حاصل کرے گی، وہ بات گویا صحیح کہلائے گی، اور میری عقل کے ترازو میں جو بات پوری طرح نہیں آتی وہ بات صحیح نہیں ہے، چاہے وہ دین کہلائے، چاہے وہ اللہ کا حکم کہلائے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی جائے، لیکن میرے پلے میں پڑنے والی بات نہیں ہے۔ میری عقل کے ترازو میں جب بات اترے گی، پوری طرح آئے گی، تو اس صورت میں جا کے میں اس کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو عقل سے انسان دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے علم کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی فائنل بات کو وہ اپنے عقل نارسا سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اپنے عقل نارسا کے ترازو میں جب وہ پوری طرح اترتی ہے تو پھر وہ بات ماننے کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے، اور جب اپنے عقل نارسا کی ترازو میں پوری طرح وہ بات نہیں اترتی تو اس کو وہ ریجیکٹ کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ناپسندی ہے، عاقبت نااندیشی ہے، اور اپنے بارے میں حقیقت پسندی کی نگاہ سے کام نہ لینا ہے۔ انسان اگر یہ بات سمجھ لے کہ اس کی عقل نامکمل ہے، اس کی عقل کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے، اس کا علم کامل نہیں ہے، آخری انتہا تک جو ہے اس کا علم نہیں پہنچتا، اس کی عقل نہیں پہنچتی، اس کی لاجک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کی سمجھ اور فہم کے اندر ایک محدودیت موجود ہوتی ہے۔ دیکھیے، کمپیوٹر بہترین اور مفید چیز ہے، اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ہر چیز اگر کمپیوٹر میں آپ ڈالیں گے تو کمپیوٹر جواب دے دے گا۔ کمپیوٹر میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں اسی کے دائرے میں رہ کر کمپیوٹر کام کرے گا۔ اس دائرے سے تجاوز کر کے اگر کوئی اور چیز آپ پوچھنا شروع کر دیں گے تو کمپیوٹر جواب نہیں دے گا۔ اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر چیز، ہر کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی بہت کارآمد ایک چیز ہے، مفید چیز ہے، اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں، یہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے اس سے کام لینا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سائیکل سے فائدہ آپ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے لینا ہے، موٹر سائیکل سے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کام لینا ہے۔ ہوائی جہاز کو اگر زمین پر چلانا کوئی شروع کر دے، عام جو ہوائی جہاز ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے وہ گاڑی کا کام لینا شروع کرے گا تو وہ
جواب دے دے گا، ایکسیڈنٹ ہو کر سارے لوگ مر جائیں گے، جہاز جل جائے گا۔ اور گاڑی کو اگر کوئی جو موٹر کار وغیرہ ہے نارمل، اس کو اگر وہ پانی میں انسان ڈال دے کہ میں چلانا شروع کر دوں اور وہاں بھی میں کشتی کا کام لینا اس سے شروع کر دوں، تو وہ خطرناک ایکسیڈنٹ کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اب بحری جہاز کو اڑانے کی کوشش کر لے یا خشکی پر چلانے کی کوئی مہم چلا دے، تو وہ جس طرح بے عقلی کی بات ہے کہ اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہوائی جہاز کا اپنا ایک دائرہ ہے، گاڑیوں کا اپنا دائرہ ہے، ہر چیز کا اپنا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طریقے سے عقل اور فہم سے بھی انسان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یا عقل کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے فائدہ اس سے حاصل کیا جائے، پھر وہ نعمت ہوگی، ورنہ پھر وہ نعمت نہیں رہے گی بلکہ عذاب بن جائے گا۔ آج عقل کو لوگوں نے عذاب بنا دیا، عقل کو اپنے دائرہ کار میں نہیں رکھتے، اس دائرہ کار سے عقل کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ عقل پھر صحیح جواب دینے سے قاصر نظر آتی ہے، وہ عقل صحیح جواب نہیں دے گی۔ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین اور شریعت کے بارے میں ہم اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات آئے تو میں تسلیم کرنے کے لیے راضی ہوں، اور میری معلومات، میری عقل، میری فہم، میری سمجھ کے مطابق وہ بات ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے، ورنہ میرا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے حواس سے خمسہ محدود ہیں، 5 سینسز محدود ہیں، اور اس ایک حد پر جا کے وہ 5 سینسز کی کار فرمائی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے یہ 5 سینسز کام نہیں دیتے، اور وہاں سے پھر انسان کو وحی کی رہنمائی سے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جو وحی نازل فرمائی ہے، اس وحی کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ اس لیے بنی، ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دنیاوی بہت سارے معاملات میں انسان کی عقل بہت مفید ثابت ہوتی ہے، کارآمد ثابت ہوتی ہے، لیکن ایک دائرہ ایسا آتا ہے، ایک حد ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جہاں انسان کی عقل کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بتاؤں کہ میری آنکھوں سے یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، یہ گلاس ہے، اور اس کو چھو کر میں معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ ٹھوس چیز ہے، سخت چیز ہے، کوئی لیکوڈ نہیں ہے، اور میری عقل یہ چھو کر آنکھوں سے دیکھ کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ گلاس ہے، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتا ہوں کہ ایک سخت چیز ہے، چھو کر معلوم کر سکتا ہوں یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ اچھا، میری عقل میں اگر استعمال کروں تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے پانی پیتا ہے انسان، پانی پینے کے کام میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، لیکن آگے اس کا کون سا استعمال اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا سبب ہے، اور کون سا استعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بات بتانے سے میری عقل بھی قاصر ہے، میری عقل بھی یہاں لاجواب ہو جاتی ہے کہ کون سا استعمال میرے اللہ کو راضی کرے گا، ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور کون سا استعمال گناہ بن جائے گا۔ شراب کوئی پیے تو اس سے گناہ ہو، اور پانی پیے، پلائے، پیاس بجھانے کا سامان کرے تو، اور پھر جائز دائرے میں انسان رہے، روزہ نہ توڑے تو پھر یہ ثواب کا کام۔ اس کا مسنون طریقہ کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، ثواب ہوگا، تو
تو پانی میں پیوں تو دائیں ہاتھ سے پیوں، بسم اللہ کہہ کر میں پیوں، 3 مرتبہ میں پیوں، 3 سانس میں پانی پیوں، اور اللہ کی نعمت کا شکر میں ادا کروں، اس کے بعد میں الحمدللہ کہوں۔ یہ جو ساری باتیں جن کے ذریعے میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور میری آخرت بنتی ہے، یہ بات میری عقل بھی بتانے سے قاصر ہے۔ آنکھ یہ تو بتا دے گی کہ یہ چیز کیا ہے، یہ گلاس ہے۔ ہاتھ چھو کر یہ تو بتا دے گا کہ یہ ایک ٹھوس چیز ہے۔ ہاتھ یہ بھی بتا دے گا کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ عقل پھر یہ بھی بتا دے گی کہ اس کے ذریعے پانی پیا جاتا ہے، پیاس بجھائی جاتی ہے۔ لیکن کون سا پیاس بجھانا، کس طریقے سے زندگی میں کھانا پینا اللہ کے رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا مدار ہے، اور کس طرح ان چیزوں کے استعمال کے نتیجے میں انسان اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے، یہ بات عقل بھی بتانے سے قاصر ہے۔ یہاں پر وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے وحی کی ضرورت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کو چلانے کے لیے محض انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، عقل کی ایک حد ہے جہاں پر جا کے عقل ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے جہاں پر عقل جواب دے جاتی ہے، سمجھ جواب دے جاتی ہے، انسان کی معلومات جواب دے جاتی ہیں، وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، کچھ امور کو سر انجام دینے کے لیے پھر وحی الہی سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، فرشتوں کے ذریعے جو علم نازل کیا ہے، اپنا جو پیغام دیا ہے، وہ عقل دی ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن اس کے اندر حد ہے۔ اس حد سے آگے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ جس طرح کمپیوٹر کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ کمپیوٹر کام نہیں کرتا، کوئی سسٹم کام نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا سسٹم بھی ایک حد سے آگے، ایک دائرے سے آگے ورک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے وحی الہی کے دائرے میں جو باتیں آتی ہیں، جو باتیں عقل کے دائرے میں ہیں ہی نہیں، ان باتوں کے لیے بھی عقل کا استعمال کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو اپنی عقل کو عقل کل سمجھنا اور ہر چیز کے لیے کارآمد تصور کرنا، اپنی عقل کو ناقص کو کامل تصور کرنا، جو تجربے سے ناقص ہونا جس کا اظہر من الشمس ہے، یعنی دوپہر کے وقت سورج جس طرح واضح ہوتا ہے، اس سے بھی تجربے کے ذریعے عقل کا ناقص ہونا، ایک مرحلے پر آ کر ناکارہ ہونا، بالکل واضح ہے، بالکل ثابت شدہ ایک امر ہے، بالکل تسلیم شدہ ایک امر ہے۔ اس تسلیم شدہ امر کا انکار اگر کوئی کرے اور عقل کا وہاں بھی استعمال کرنا شروع کر دے، تو اس سے بڑی نادانی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور وحی الہی کی کا آخری وحی الہی کی شکل قرآن کریم ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ جو پروگرام کا نام ہے علم و حکمت، وحی کا علم ہے، اور حکمت کا مطلب ہے سنت کا علم، کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے بھی ہمیں رہنمائی لینا ہماری ناگزیر ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، نیاز مندی کا تقاضا یہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ حقیقت پسندی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان ایک مرحلے پر آ کر رک جائے، سرنڈر ہو جائے، لاجواب ہو جائے،
اپنے عاجزی کا اعتراف کر لے کہ یا اللہ میری عقل بھی نارسا ہے، اب یہاں سے آپ کی رہنمائی مجھے چاہیے، اور اس کو ماننے کے لیے میں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاؤں گا، میں لڑوں گا نہیں، میں لاجک نہیں مانگوں گا۔ ایک وقفے کے لیے میں چلتا ہوں، اس کے بعد بات آگے جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔